رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، قسط نمبر 5 کے ساتھ سلسلہ تفسیر القرآن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تفسیر القرآن کا بقیہ سلسلہ سماعت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس فرما لیں تاکہ ہر آنے والی سلسلہ تفسیر القرآن کی نئی قسط آپ تک پہنچتی رہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اپنے خدا سے یہ کہتا ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہی کلمات کمال کی اطاعت کو اور کمال درجے کی فرما برداری کو واضح کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کا راز سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا راز یہ 2 کلمات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جو پہلا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا اس میں شرک کی نفی، اور جو دوسرا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا و ایاک نستعین اس میں بندہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کی نفی کا اعتراف کرتا ہے، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی بالکل کمزوری کو خدا کے سامنے بیان بھی کرتا ہے اور اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور اپنے سارے امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اسی مضمون کو مختلف آیات میں بیان کیا گیا، جس طرح کہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 123 کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجئے اور اسی سے بھروسہ رکھیے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق و مالک، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، استعانت کو طلب کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے والی جو سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں ان میں صیغہ خطاب نہ تھا، بلکہ صیغہ غائب سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، حاکم ہے، وہ لفظ یعنی غائب کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ اور صفت و ثنا کے بعد، حمد و ثنا کے بعد رب ذوالجلال نے جو طریقہ بتایا تھا اپنے بندے کو کہ اس طریقے کے مطابق ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے جو ہے میرا بندہ وہ پکارے، تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین غائب کا خطاب کے ساتھ ایک بہت ہی پرکشش مناسبت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ اپنے رب کی صفت و ثنا کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ گویا خدا کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ خدا کے قرب میں پہنچ جاتا ہے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اور اپنے رب کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے رب کو صفاتی ناموں سے پکارتے ہوئے جو رب ذوالجلال نے اس کو طریقہ دیا تھا، جب بندہ اس طریقے کے مطابق اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر عبادت اور استعانت کا حقدار بندہ اپنی زبان سے یہ اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے
کہ اے اللہ عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے، اور استعانت جو ہے وہ بھی ہم تم سے ہی طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا، قیام کے اندر قرات نہیں کرے گا اور قرات میں سورۃ الفاتحہ کو لے کے نہیں آئے گا، تو گویا اس کی نماز ہی نہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ رب ذوالجلال نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، اور پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، میری بڑائی کو اور میری بلندی کی جو ہے وہ وضاحت کی اور اس کو بیان کیا، اقرار کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے وہ میرے بندے کے لیے ہے، اس کو عطا کر دیا، جو کچھ بھی مانگے میرا بندہ وہ اس کے لیے ہے۔ اور آگے پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم جو ہے اس پر ہمیں استقامت جو ہے وہ عطا فرما، اور صراط مستقیم کیا ہے اس کی وضاحت بھی اگلی آیات کے اندر موجود ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام کیا، جن پر تو نے اپنی رحمت کا نزول کیا، جن پر تو نے کرم فرمایا، جو تیرے پیارے ہیں، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کے وہ پیروکار جن کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، اور جو آگے صحابہ سے فیض لینے والے ہیں، تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین، اور مسلسل جو ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ہم تک پہنچی۔ لہٰذا اسلامیہ پاکستان آج کی اس نشست میں اور آج کی اس قسط کے اندر، قسط نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات مقدسہ ہے، اور رب ذوالجلال سے ہی ہر قسم کی پریشانی کے آنے کے بعد جو ہے اس کے حل کے لیے خدا کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حقیقی کارساز جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر شرک جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.